खान साहब जब से जेल गए हैं, उनका वक्त वहीं रुक गया है। भारत का जो वक्त है वो एक हारा हुआ मुकदमा लड़ने के लिए गया है, और पाकिस्तान का जो वक्त है वो एक जीता हुआ मुकदमा लेके दुनिया के सामने जा रहे हैं। भारत अपने अज़ाइम की तकमील के लिए दहशतगर्दी करवाने तक से वो झिझकता नहीं है, वो ये कर गुजरता है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इमरान खान साहब के हवाले से ये बात हमें समझनी चाहिए कि खान साहब जब से जेल गए हैं, उनका वक्त वहीं रुक गया है। उनकी दुनिया, उनकी घड़ी, ही इज फ्रोजन इन दैट टाइम। तो अब हकीकत ये होती नहीं है, वो तो जेल में चले गए हैं लेकिन वक्त तो नहीं रुका। बाहर दुनिया आगे बढ़ रही है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, वक्त आगे बढ़ रहा है। खान साहब ये समझने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी खुद अब वक्त के साथ आगे जा चुकी है, लेकिन खान साहब के ताज़ा बयानात से साफ जाहिर हो रहा है कि वो इस हकीकत को देखने को ही सिरे से तैयार नहीं है कि जेल के बाहर की दुनिया बदल चुकी है, खास तौर पे पाक भारत झड़प के बाद। 8 फरवरी के बाद से लेके अब तक जारहाना अंदाज हम पीटीआई में देखते थे, और हुकूमत या मौजूदा निज़ाम ये तमाम तर सख्तियां करने के बावजूद, ये तमाम तर पकड़ धकड़ करने के बावजूद एक दिफाई पोजीशन अख्तियार किए हुए था। लेकिन पाक भारत झड़प के बाद अब दुनिया तब्दील हो गई है, माहौल तब्दील हो गया है, सोसाइटी, लोगों की सोचें तब्दील हो गई है, और अब पहली मर्तबा हुकूमत या निज़ाम इस पोजीशन पर आ चुके हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कि अब अगर वो जारहाना अंदाज अख्तियार करेंगे तो दिफाई पोजीशन पर पीटीआई को जाना पड़ेगा। और एक तरह से सोशल मीडिया पर पीटीआई ऑलरेडी एक दिफाई अंदाज इख्तियार करने पे मजबूर हो चुकी है। सो खान साहब जो हैं वो जाहिर है कि अपनी पार्टी के लिए ही बुरा कर रहे हैं, और कोई भी मुज़ाकरात जो तहरीक इंसाफ हुकूमत से अगर दोबारा शुरू करेगी तो उस लीडरशिप की जो बारगेनिंग पोजीशन है, एक तो वो पहले से ही कमजोर हो चुकी है, मजीद उसको खान साहब कमजोर कर रहे हैं। तो इसका नतीजा अफसोसनाक है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर पीटीआई में वो ताकत होती, इनकलाबी पार्टी तो पीटीआई नहीं है, अगर ये इनकलाबी पार्टी होती तो फिर अब तक ये तख्ता उल्टा चुके होते। तमाम कोशिशें ये कर चुके हैं और नाकाम हो चुके हैं। तो इनकलाबी पार्टी तो ये नहीं है। बाकी मौजूदा निजाम के अंदर रहकर गुंजाइश निकालने को वो तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बस फिर इसका इस तरह के जो जज्बातियत होती है, या इस तरह की जो जिद होती है या इसरार होता है, इसका जो इलाज है वो फिर वक्त के अलावा और किसी के पास नहीं है। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिन 4 ममालिक के दौरे पर निकले हैं, और इसके अलावा भी पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ ममालिक में अपना वफ्द भेज रहा है, जो पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, पहलगाम के हवाले से दुनिया के सामने अपनी पोजीशन वाज़ेह करेगा। उधर से भारत ने भी ज़ाहिर है एक वफ्द रवाना कर दिया है। इन दोनों में की पोजीशंस में बहुत फर्क है। भारत का जो वफ्द है वो एक हारा हुआ मुकदमा लड़ने के लिए गया है। वो एक ऐसा मुकदमा लड़ने गया है जो मैदान जंग में हार चुका है, सफारत के मैदान में हार चुका है, और पाकिस्तान का जो वफ्द है वो एक जीता हुआ मुकदमा लेके दुनिया के सामने जा रहे हैं। और जाहिर है कि हम जानते हैं कि खारजा पॉलिसी की ताकत बुनियादी तौर पे दाखिला पॉलिसी के ऊपर होती है। यानी दाखिला पॉलिसी, मुल्क के अंदरूनी हालात वो ज़मीन होते हैं जिसके ऊपर खारजा पॉलिसी का पौधा लगता है। ज़मीन जितनी हमवार और यानी ठोस होगी, वो पौधा भी उतना खूबसूरत निकलेगा। लेकिन अगर ज़मीन ही हमवार नहीं है, पथरीली है, और उसमें ज़लज़ले आते रहते हैं या सैलाब आते रहते हैं, या ज़मीन किसी बीमारी का शिकार है, तो उस पे उगने वाला पौधा खारजा का वो कभी ताकतवर नहीं हो सकता। तो ये जो है दौरा, ज़ाहिर है कि अब हम अपनी हालिया फतह को सामने रखते हुए पाकिस्तान की जो कोशिश सामने नज़र आ रही है वो ये है कि वो तिजारत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, वो कारोबार के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, इमदाद ज़ाहिर है पाकिस्तान को जो चाहिए वो उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो इसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस अभी ख़त्म तो हुई नहीं, क्योंकि एक जंग जीती ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ एक भारत अब एक ज़ख्मी
اور بکھرا ہوا ایک درندہ بن سکتا ہے مودی حکومت کے ساتھ، اور جس کے شواہد موجود ہیں، جس کے اعلانیہ بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، جس میں وہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں دہشت گردوں کی مالی امداد کرنے کے واضح اعلان کر چکے ہیں۔ تو ہماری جو توجہ وزیر اعظم کا دورہ ہو یا پاکستانی وفد کا باقی دورہ ہو، ایک جنگ تو وہ جیت چکے ہیں، ہمارا سارا فوکس بنیادی طور پر اس پہ ہونا چاہیے کہ بھارت کے یہ اعلانات ہیں وہ پاکستان میں واضح طور پر دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے، مالی مدد کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے جب ہمارا جانی نقصان ہوتا ہے، ہمارا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس حقیقت کو سامنے پریزنٹ کرتے ہوئے ہمیں دنیا سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنی تجارتی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، اور وہ بھارت کے ساتھ کوئی بھی کاروبار کرتے ہوئے یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ بھارت کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ کینیڈا جیسے ملک تک میں وہ قتل تک کروا دیتے ہیں۔ تو اگر یعنی ان معاملات کو دیکھا جائے کہ بھارت دوسرے ممالک میں دخل اندازی کرتا ہے، دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، واضح جنگ میں ہارنے کے بعد وہ اعلانیہ طور پر سویلین آبادی کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد گروہوں کی مالی مدد کرتا ہے، اور اگر پاکستان کے ساتھ کرتا ہے تو وہ کسی بھی ملک کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہی پاکستان کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ آپ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھیں یا سفارتی تعلقات رکھیں، لیکن ہمیں دیکھتے ہوئے جو ہم ہمسائے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ وہ پاکستان ہو جو کہ ہندوستان کے ہمسائے میں ہے، یا وہ کینیڈا ہو دور دراز دنیا کے دوسرے کونے پر، بھارت اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے قتل و غارت گری اور دہشت گردی کروانے تک سے وہ جھجکتا نہیں ہے، وہ یہ کر گزرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پبلکلی اعلان کر دیا ہے آئی فون کے بارے میں کہ اگر وہ بھارت میں تیار ہوگا تو اس پر اضافی ٹیکس دینا پڑے گا، اور انہوں نے دل شکنی کی ہے یعنی بھارتیوں کی، اور خود ایپل کے جو پلاننگز ہیں بھارت کے لیے اس کو سبوتاج کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں، صرف بھارت نہیں، خود پاکستان میں بھی اور اس کے علاوہ باقی دنیا میں بھی، یورپ میں بھی، خیال یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے وہ بھارت نواز انتظامیہ ہوگی، کیونکہ انڈین اوریجن کے جتنے لوگ اس ایڈمنسٹریشن میں کی پوزیشنز پر بیٹھے ہیں، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ظاہر ان اندازوں کو غلط ثابت کر دیا، اور بھارت کے خلاف، بھارتی پالیسیوں کے خلاف نریندر مودی حکومت کو آپ یوں کہیے کوئی وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جب وہ اسے چوٹ نہ کرائیں، اس کا نام نہ لیں اور امبیرس نہ کریں انڈین گورنمنٹ کو۔ اس پر ظاہر ہے کہ یہ ایک سرپرائز ہے، ناسٹی سرپرائز فار انڈینز، پلیزنٹ سرپرائز فار پاکستان، لیکن سرپرائز دونوں طرف ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے جو ہمیں دیکھنے کی یا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پہ چونکہ ایک پاپولسٹ پولیٹیشین ہیں، ان کی تمام دلچسپی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لمحے موجود میں اس وقت، آج کے دن، وہ اپنی شہرت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے اور زیر بحث رہنے کے لیے وہ اپنے دوستوں کی توہین کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کینیڈا، مثال کے طور پہ یورپی یونین۔ تو وہ اس طرح کی جو شخصیت ہے وہ اس وقت چونکہ ایک غیر معمولی انداز اختیار کیے ہوئے ہے بھارت کے لیے، تو ہمیں اس وقت تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کے دوست بھی نہیں ہیں، وہ کسی کے دوست نہیں ہیں۔ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنے پہلے دور صدارت میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر پر پبلکلی اکیوز کیا ہوا ہے فراڈ کا۔ یعنی انہوں نے پاکستان کے خلاف یعنی ایک غیر معمولی تحریر لکھی تھی جو کہ سفارتی آداب کے بالکل خلاف تھی۔ یہ علیحدہ بات تھی کہ اس کے بعد انہوں نے پھر استقبال بھی کیا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا، لیکن وہ ایک لا ابالی شخصیت ہے، وہ ایک مستقل مزاج شخصیت نہیں ہے۔ تو ہمیں جتنے بھی اپنے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، ان میں خواہشات کو اور جذبات کو علیحدہ کر کے دیکھنا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے وہ بھارت کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ اگر پاکستان کو دوبارہ سے دھمکیاں دینے پہ اتر آئے تو اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان اب اعلانیہ طور پر میدان جنگ میں خطے کے اندر وہ چین کا ایلائے ہے، اور چین کے ساتھ مضبوط تعلقات میں وہ اپنا مستقبل دیکھتا ہے۔ عمران خان کے لیے یہ بری خبر ہے، کیونکہ اس کے دور میں سی پیک پریکٹیکلی بند کر دیا گیا تھا، اور چینی عمران خان سے خوش نہیں ہے، جبکہ پاکستان کا مستقبل دفاع کے معاملات میں اور تجارت کے معاملات میں بھی اب چین کے ساتھ الائن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔
اور چین ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں کے معاملات میں اعلانیہ دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ رائے نہیں رکھتا تو یہ بالکل غلط ہے. وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے اور وہ پہنچا بھی دیتا ہے اپنی رائے. اور اب آ کے وہ بین الاقوامی سفارت میں بھی اب وہ اعلانیہ طور پر پوزیشن اختیار انہوں نے شروع کر دی ہے. مثال کے طور پہ ایران سعودیہ کی دوستی، مثال کے طور پہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایک طرح سے وہ گارنٹر بن کے کھڑا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اچھی خبر نہیں ہے عمران خان کے لیے. تو اس میں دو چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے. پہلی تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک سرپرائز دے سکتا ہے، اس کے اندر یہ ساری کی ساری قوت اور صلاحیت موجود ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنی لڑائی میں پاکستان سے اگر اس کو وہ تعاون نہ ملا جو وہ خواہش رکھے گا، تو عین ممکن ہے کہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کچھ بیانات بھی دے رہا ہو، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کوئی دباؤ ڈالنا شروع کر دے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ چائنا یہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ سی پیک بند کرنے والی پارٹی دوبارہ پاکستان میں اقتدار میں آئے، اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہو سکتی ہے. ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت مخالف بیانات پر، بجائے اس کے کہ ہم اس کو صرف سیلیبریٹ کر کے یہ سمجھیں کہ ہمارا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا.